رات کا کھانا تیار کر کے میں فارغ ہوئی تو باورچی خانے سے نکلتے ہوئے میری نظر دیوار پر لگی گھڑی پر پڑی۔ اف، اتنی دیر ہو گئی! میں نے جلدی سے سامنے صوفے پر پڑی چادر اٹھا کر اوڑھی اور گھر کی چابی پرس میں ڈال کر گھر سے نکل گئی۔ راستے میں ہی مغرب کی اذان شروع ہو چکی تھی۔ بچے کہیں گے آج مما ہمیں ٹیوشن سے لینا ہی بھول گئی، میں سوچتی ہوئی تیز تیز قدموں سے ان کے ٹیوشن سینٹر کی جانب بڑھ گئی۔ مما آپ نے اتنی دیر لگا دی، 7 سالہ ریحان شکایتی نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا۔ 6 سالہ انم بھی منہ پھلائے چل رہی تھی۔ مجھے اس کا منہ دیکھ کر بے ساختہ ہنسی آ گئی۔ اچھا سوری بابا، آئندہ خیال رکھوں گی، ایسی غلطی دوبارہ نہیں ہوگی۔ ہم تب مانیں گے آپ کی بات جب آپ ہمیں ہفتے کو نانو کے گھر رہنے دیں گی، انم ریحان کی شرط پر۔ میں نے ہنس کر حامی بھر لی۔ جلدی چلو، تم لوگوں کے بابا بھی گھر آنے والے ہوں گے۔ میں دونوں کا ہاتھ پکڑ کر سامنے والی گلی میں داخل ہو گئی۔ یہ راستہ شارٹ کٹ تھا، ادھر سے جلدی گھر آ جاتا تھا۔ ویسے تو میں روڈ سے ہی جاتی تھی، زیادہ تر اس گلی سے گزرتے ہوئے کتراتی تھی۔ اف مما، یہ کتنا ڈراؤنا گھر ہے، اس کو دیکھ کر ڈر لگ رہا ہے، ریحان ہاؤس نمبر 450 کو دیکھتے ہوئے بولا، جو بالکل اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ عجیب وحشت برس رہی تھی۔ اس کی بات پر میں نے دونوں بچوں کو لے کر جلدی سے آگے بڑھ گئی۔ رات کے کام سے فارغ ہو کر بستر پر لیٹی تو بے ساختہ نظروں کے سامنے وہ گھر آ گیا۔ اس گھر سے میرا ماضی جڑا ہوا تھا۔ میں آہستہ آہستہ اپنے بیتے ماضی کو سوچنے لگی۔ میرا نام علینا ہے، ہم 3 بہنیں اور 1 بھائی ہیں۔ میرے بابا آرمی میں ہوا کرتے تھے، جبکہ اماں سادہ سی گھریلو خاتون تھی۔ میں انٹر میں تھی تو بابا نے اماں کی خواہش پر بڑا گھر لے لیا، کیونکہ جس گھر میں ہم رہتے تھے وہ کافی چھوٹا پڑ رہا تھا۔ جس دن بابا نے نیا گھر لیا، ہم سب بہن بھائی بہت خوش تھے۔ 2 منزلہ یہ بنگلہ نہایت خوبصورت، نیچے والے حصے میں 3 بیڈ روم اور بڑا سا ٹی وی لاؤنج اور ڈرائنگ روم اور اوپر اور باورچی خانہ تھا، جبکہ اوپری حصے میں 2 بیڈ روم اور لاؤنج اور ایک اسٹڈی روم تھا۔ چھوٹا سا باغیچہ تھا جس میں نیم اور بیر کے درخت لگے ہوئے تھے، اور کار پورچ اتنا تھا کہ ایک گاڑی کھڑی ہو جائے۔ میری بڑی بہن مہرین جو مجھ سے 2 سال بڑی تھی، اور پھر اس سے چھوٹی ثنا جو 1 سال کی بڑی تھی، اور پھر میں تھی اور میرا چھوٹا بھائی جو اس وقت 7ویں جماعت میں تھا۔ ہم تینوں بہنوں نے اوپر والے بیڈ روم لیے، جبکہ نیچے حارث اماں بابا کے ساتھ رہتا تھا۔ ہم تینوں بہنیں چونکہ کافی ڈرپوک ہیں تو ہم ایک ساتھ ایک بیڈ میں سوتی تھیں۔ جس دن ہم شفٹ ہوئے اس دن کافی تھکن ہو گئی تھی، رات گئے تک سامان وغیرہ سمیٹ کر فارغ ہوئے۔ باقی کا کام اب کل کر لینا، اب جاؤ تم لوگ بھی جاؤ، کھانے سے فارغ ہو کر امی بولی تو ہم تینوں بہنیں اوپر آ کر لیٹ گئیں۔ تھکن اس قدر تھی کہ لیٹتے ہوئے ہی نیند آ گئی۔ ابھی سوئے ہوئے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ مجھے ایسا لگا کہ کوئی باہر کا دروازہ بجا رہا ہے۔ میں نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو سامنے کالی بلی کھڑی مجھے گھور رہی تھی۔ اس کو دیکھ کر میری بے ساختہ چیخ نکل گئی۔ میری چیخ پر میری بہنیں گھبرا کر اٹھ گئیں۔ کیا ہوا، سب خیر تو ہے؟ مہرین نے میرے پاس آ کر پوچھا۔ تم بلی سے ڈر گئیں؟ اس نے حیرت سے بلی کو دیکھتے ہوئے کہا، اور میں شرمندہ ہو کر واپس بستر پر آ کر لیٹ گئی۔ ہفتے کی رات ہم تینوں بہنیں رات گئے تک جاگ کر باتیں کرتی رہیں۔ یہی کوئی رات کے 2 بجے ہوں گے، ہمیں ایسا لگا باہر ٹی وی لاؤنج سے باتوں کی آواز آ رہی تھی۔ اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ ہم بولتے ہوئے کمرے کا دروازہ کھول کر جیسے ہی باہر آئے تو ایسا معلوم ہوا جیسے یہ باتوں کی آواز باورچی خانے سے آ رہی تھی۔ باورچی خانے میں ہم نے جھانکا تو کالی بلی سامنے کاؤنٹر پر بیٹھی نظر آئی۔ ہمیں دیکھ کر اس نے چھلانگ لگائی اور سامنے کمرے میں گھس گئی۔ ہم ابھی سمجھ نہیں پائے تھے کہ یہ کیا ہوا، پھر ہماری نظر سامنے جلتے ہوئے چولہے پر پڑی۔ ایسی خوشبو آ رہی تھی جیسے کچھ پک رہا تھا۔ مہرین نے آگے بڑھ کر چولہا بند کر دیا۔ ہم تینوں گھبرا سے گئے تھے۔ اس بات کا ذکر ہم نے اگلے دن امی سے کیا، جس پر وہ الٹا ہمیں ڈانٹنے لگی کہ جلدی سو جایا کرو۔ اتوار خالہ اپنی فیملی کے ساتھ ہم سے ملنے آ گئی تھیں۔ رات دیر تک وہ اپنے گھر گئیں تو نیچے ٹی وی لاؤنج میں رکھے ہوئے تخت پر ہم بیٹھے تینوں بہنیں اور امی باتیں کر رہے تھے، جبکہ اوپر ابو اور حارث سونے جا چکے تھے۔ امی کی نظر لاؤنج سے جاتی ہوئی سیڑھیوں پر پڑی۔ ارے علینا بیٹا، اوپر دیکھو، کوئی بچہ رہ گیا ہے۔ خالہ کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، کافی شرارتی سے۔ امی کو لگا کوئی بچہ اوپر نہ رہ گیا ہو۔ امی کی بات پر ہماری نظر بھی اوپر کی جانب جاتی سیڑھیوں پر اٹھی تو دیوار پر چھوٹے بچے کا سایہ نظر آیا۔ میں نے اٹھ کر اوپر جانے کر دیکھنے لگی، مگر وہاں کوئی بھی نہیں تھا، جس پر میں خوفزدہ ہو کر تیزی سے نیچے آ گئی۔ جب میں نے امی کو بتایا کہ اوپر تو کوئی بھی نہیں ہے تو امی بھی چپ سی ہو گئی۔ اب ہم سب حیران تھے کہ جب اوپر بچہ نہیں تھا تو یہ سایہ کس کا تھا۔ کچھ دنوں بعد بات آئی گئی ہو گئی۔ ہم سب گھر والوں کو کزن کی شادی میں اسلام آباد جانا تھا۔ 2 ہفتوں بعد ہم واپس اپنے گھر آئے تو بڑی عجیب حیرت ہوئی۔ پورا گھر شیشے کے مانند چمک رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ روز گھر کی صفائی ہوتی رہی ہو۔ ہمیں یہ سب دیکھ کر بڑی حیرانی ہو رہی تھی، بلکہ حارث بولا، ایسا لگتا ہے روز کام والی آ کر کام کر کے جاتی تھی۔ میں منہ دھونے کی غرض سے غسل خانے میں گئی تو غسل خانے کا گیلا فرش دیکھ کر مجھے حیرت کا دھچکا لگا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے غسل خانہ استعمال کیا ہو۔ پھر تو یہ معمول بن گیا، گھر کے افراد گھر سے باہر ہوتے تو غسل خانہ بھی استعمال ہوتا اور باورچی
खाने में भी रात गए खटर पटर की आवाज़ें आती। हम लोगों को वो काली बिल्ली मुस्तकिल घर में घूमती हुई नज़र आती। हम लोग अब आहिस्ता आहिस्ता इन बातों के जैसे आदी होते जा रहे थे। जब वो होलनाक वाक़या रूनुमा हुआ, जिसके बाद हमने फ़ौरन वो घर छोड़ दिया। रात के किसी पहर अम्मी की आंख खुली तो उन्हें महसूस हुआ छत पर कोई है। वो समझी हम बहनें सोने के बजाय गप्पों में मसरूफ़ हैं। वो दबे कदमों से छत पर आए। वहाँ गोल दायरे में 10-12 अजीब शक्ल वाले लोगों को बैठे देखा। वो मंजर इतना खौफनाक था कि अम्मी बेहोश हो गई। फजर की नमाज़ के लिए जब अबू उठे और अम्मी को कमरे में ना पाकर लाउंज में आए तो उन्हें सीढ़ियों पर अम्मी ऊंधे मुँह पड़ी नज़र आई। होश में आने पर जब अम्मी ने रात वाला मंजर बताया तो अबू ने फ़ौरन फैसला कर लिया कि ये घर छोड़ देना मुनासिब है, इससे पहले कि कोई बड़ा नुकसान होता। हमने वो घर छोड़ दिया। आज इतने बरस गुजरने के बाद भी सोचो तो खौफ की लहर हमारे जिस्मों में दौड़ जाती है कि हम 6 माह जिसको बिल्ली समझते रहे, दर हकीकत वो एक जिन था।